بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج ابھی اس ویلاگ میں 2-3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو کوہاٹ میں جلسے کی تیاری مکمل ہو گئی، سٹیج سیٹ ہو گیا اور وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی پہنچ گئی ہے۔ جلسہ تو کل ہے لیکن جس طریقے سے جوش و خروش ہے، جس طریقے سے کیمپین چلائی گئی ہے، یہ ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ جلسے کا مقصد کیا ہے، کون اس سے خطاب کرے گا، کہاں پر ہو رہا ہے، ایگزیکٹ لوکیشن، یہ میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان بار کونسل کے انتخابات ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا لیکن اس میں حامد خان گروپ اور جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کے جو لائرز تھے یا گروپ تھا، ان کو اس میں شکست ہوئی ہے، وہ اس میں ہار گئے ہیں۔ اگرچہ جو پنجاب میں الیکشن ہوا تھا اس میں 75 میں سے تقریباً 40 جو سیٹیں تھیں وہ جیتی تھیں تحریک انصاف نے، لیکن سرکار اور جو سارا اثر و رسوخ ہے، جس انداز میں چیزوں کو مینج کیا گیا سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوا۔ اور یہ الیکشن سے پہلے یہ جو نتائج تھے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اسی طرح کے نتائج ہوں گے۔ تو پنجاب کی جو پاکستان بار کونسل کی 11 نشستوں میں سے 8 نشستیں جیت لی ہیں اعظم تارڑ اور بھون گروپ نے، اور سندھ کی جو 6 سیٹس تھیں ان میں سے 4 جو ہیں وہ جیتی ہیں حکومتی اتحاد نے، جہاں پر اتحاد تھا پیپلز پارٹی کا اور احسن بھون گروپ کا۔ وہاں پر 2 سیٹیں حامد خان پی ٹی آئی گروپ کو ملی اور 4 مل گئی ان کو حکومتی اتحاد کو۔ کے پی کے میں بھی 2 سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں، جبکہ 2 سیٹس جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اتحاد کے پاس، اور بلوچستان کی 1 سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ تو اب جو پاکستان بار کونسل کہ ان کے نتائج جو ہیں آفیشیلی وہ تو ایک ہفتے تک کیے جائیں گے، لیکن پاکستان بار کونسل جو سپریم باڈی ہے وکلاء کی، اس میں جو اکثریت ہے اور اگلے 5 سال کے لیے جو رجیم ہوگی وہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون گروپ۔ حامد خان گروپ ہار گیا الیکشن، اور اس پہ اگرچہ وکلاء کی جو اکثریت ہے وہ کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حامی نہیں ہے، لیکن الیکشن جو ہے وہ ایک فن ہے، اس کو مینج کرنا ہوتا ہے، اس میں گروپس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی جو وکلاء نے جو الیکشن لڑے ہیں اس میں جو پارٹی پولیٹکس ہے وہ نظر نہیں آئی ہمیں۔ میں مثال دیتا ہوں، پنجاب میں عامر سعید راں جو منے ہیں ممبر، وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی کابینہ میں مشیر بھی تھے وہ، اور وہ ان کے وکیل بھی ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون گروپ سے ان کا تعلق ہے، تو وہ نہیں ہے، یعنی وہ ان کا تعلق سیاسی طور پر تو نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وکلاء کی پولیٹکس میں وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، وہ بھون گروپ میں۔ تو اس طرح جب امیدواروں کی سلیکشن ہوئی تو اس میں بھی جو وکلاء ہیں جن سے ہماری بات ہوئی تو اس میں حامد خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ ایک سیم پیج پر نہیں تھے۔ اب ایک اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں، پیر مسعود جو ہیں چشتی، یہ اعظم نذیر تارڑ گروپ کے ہیں۔ بابر اعوان صاحب جب تھے وزیر قانون تو یہ ان کے سیکریٹری لا تھے، ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیاسی طور پر کسی جماعت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن جو وکیلوں کی پولیٹکس ہے اس میں وہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہیں، تو یہ چیز پلے ہوئی ہے۔ اور حامد خان صاحب بھی ناکام ہوئے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے کوشش بہت، انتظار پنچوتا صاحب نے بڑی محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا جاتا تو بہت بہتر جو چیزیں ہیں وہ حاصل ہو سکتی تھیں۔ بہرحال یہ جو ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا، جو امپورٹنٹ الیکشن، یہ تحریک انصاف ہار گئی ہے، یہ جو حامد خان گروپ ہے وہ ہار گیا، اور بڑی اس بات کی ضرورت ہے
کہ پارٹی انالیسس کرے. اچھا اس میں دیکھیں بڑے اچھے لوگ آئے ہیں. صلاح الدین جو ہیں بیرسٹر، وہ سب سے کم عمر ممبر پاکستان بار کونسل کے بن گئے ہیں. کراچی سے ان کا تعلق ہے اور ہمیشہ وہ آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اب یہ ایک چیز ایسی ہے جو پی ٹی آئی کو شکست ہوئی اور پی ٹی آئی اس میں ہار گئی ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں کوہاٹ کے جلسے کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں مناظر، پچھلے 2 دنوں سے تیاری جاری تھی. ساری کرینز اور بڑا سٹیج بنایا گیا. جنابہ سٹیڈیم ہے یہ، اور اس کو مختلف جو وزراء ہیں وہ اس کا دورہ کرتے رہے ہیں. شہر میں کیمپین چلائی گئی ہے. اچھا یہ جلسہ کوہاٹ کا ہی ہے، اس میں ارد گرد سے کوئی جو لوگ ہیں، بہت ہی جو نزدیکی ایریا کے لوگ ہیں وہ تو آئیں گے، لیکن کوئی پورے صوبے سے اپیل نہیں کی گئی کہ آپ لوگ آئیں وہاں پر. تو یہ جو ایک جلسہ ہے یہ اس ایک مقامی جلسہ ہوگا کوہاٹ کے لوگوں کا، اور یہ ایک مومنٹم پی ٹی آئی نے بنایا ہے احتجاج کا. صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کیمپین سہیل آفریدی نے چلائی ہے. کیونکہ کب کیا کرنا ہے، حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں، مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا ہے، وہ سب کچھ جو ہے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس اس کا اعلان کریں گے. لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کی مشاورت سے ہوگا. تو پی ٹی آئی نے اس ساری صورتحال میں اپنے لوگوں کو ذرا متحرک رکھنے کے لیے، احتجاج کے لیے ان کو تیار رکھنے کے لیے یہ جلسوں کا اعلان کیا ہے. پشاور کا جو جلسہ تھا آخری بڑا جلسہ تھا، بڑا مومنٹم تھا، بہت زیادہ جوش و خروش تھا. تو یہ اس وقت اعلان کیا گیا تھا کہ اب اگلا جلسہ کوہاٹ میں ہے. تو شفیع جان صاحب خصوصی طور پر، شہریار آفریدی، یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، بڑی بھرپور کیمپیننگ کی ہے. اور یہ جلسہ، اس میں جلسے سے پہلے جلسہ، لوگوں کی بہت بڑی تعداد آج شام کے وقت، اور یہ پورا رات اسی طرح رہے گا، جشن رہے گا. اور پی ٹی آئی کے جلسوں کی یہ خصوصی بات ہے کہ جلسے سے پہلے جو رات ہوتی ہے نا، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جلسے کی چاند رات ہے، تو اس میں بہت لوگ آتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس وقت کوہاٹ میں جگہ جگہ پلے کارڈز اور بینرز اور بڑا جوش و خروش ہے. تو ایک بڑا جلسہ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب ہوں گے، دوسرے قائدین بھی ہوں گے، اور جو ایجنڈا ہوگا وہ کارکنوں کو گرم رکھنے کا اور ان کو یہ بتانے کا کہ آپ امید قائم رکھیں. لوگ، کارکن جو ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ کسی باقاعدہ طور پر کسی منصوبے کا اعلان ہوگا، کوئی تاریخیں دی جائیں گی کہ کس طریقے سے اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا کوئی احتجاج کرنا ہے تو اس حوالے سے پارٹی گائیڈ لائن دے، پارٹی قیادت. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس وقت جو ہے پورا کوہاٹ جو ہے وہ کل کا جو جلسہ ہے، یا آپ جس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سمجھیں کہ آج کا جو جلسہ ہے، اس کی جو تھاپ جو ہے اور اس کا جو گھن گرج ہے پورے کوہاٹ میں یہ سنی جا رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی خیریت میں رکھے. جلسہ خیر خیریت سے ہو، پرامن ہو، قانون کے مطابق ہو. احتجاج حق ہے ہر پاکستانی کا. تو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ کوہاٹ سے آپ کو جلسے کی تازہ ترین جو ہے اس سے آگاہی دیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ نگہبان.